بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا الی سواء الطریق واکمل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی هو بالاہتداء حقیق اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات، آپ کے عادات، اخلاق، صورت اور سیرت، ان کا بیان کرنا، یہ ذکر ہونا، سننا، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ذکر چل رہا ہے کہ جب 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے دادا نے اپنے چھوٹے بیٹے ابو طالب کی سرپرستی میں اپنے پوتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ چچا ابو طالب بڑی شفقت، نرمی اور محبت کے ساتھ آپ کی پرورش کرتے رہے۔ تقریباً 4 سال گزر گئے۔ ان 4 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب تندرست و توانا ہوتے گئے، اور اتنی کم عمری میں ہی کہ 8 سال سے 12 سال تک کے بیچ میں آپ کی امانت، دیانت، حسن اخلاق، تمیز، تہذیب، سلیقہ، آداب، ان تمام چیزوں کا چچا خوب مشاہدہ کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 سالوں میں خوب پھلے پھولے۔ جو ہی 12 سال کی عمر ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب، چونکہ مکے کے لوگ وہاں بے آب و گیا زمین ہے، پیداوار اور نہیں ہوتی، اس لیے وہ صرف اور صرف تجارت اور بزنس کرتے ہیں، تو آپ کے چچا بھی اسی طریقے پر اہل عرب کے دستور کے مطابق ملک شام تجارت کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی چچا اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اونٹنی کی مہار اور نکیل پکڑ لی، اور آپ نے ضد کی، اصرار کیا کہ چچا مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ آپ کے چچا آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس لیے انکار نہ کر سکے اور آپ کو لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہ قافلہ مکہ المکرمہ سے روانہ ہوا۔ چونکہ 8 سال کی عمر میں چچا کے پاس آئے، تقریباً 4 سال رہنے کے بعد جب 12 سال کی عمر ہوئی تو آپ کا یہ پہلا تجارتی سفر آپ اپنے چچا کے ساتھ ہوا۔ اور ان 4 سالوں میں جو آپ اپنے چچا کے پاس رہے، ایسا نہیں ہوا کہ آپ اتنی کم عمری میں بھی چچا پر بوجھ بن بیٹھے ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 سال کی عمر میں بھی اپنے چچا کی بہت سارے کام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے چچا کی بکریاں لے کر بھی چرانے کے لیے جایا کرتے تھے، تاکہ نبی ایک خوددار ہوتا ہے، چچا کے اوپر بوجھ بن کر نہ رہا جائے۔ وہ خودداری اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی آپ کے اندر رکھی تھی۔ اب 12 سال کی عمر ہو گئی، اب حوصلے اور زیادہ بلند ہوتے گئے اور جسم خوب تندرست و توانا ہوتا گیا۔ آپ نے اپنے چچا کے ساتھ جانے کی ضد کی، چچا انکار نہ کر سکے، آپ کو لے کر چل دیے اپنے چچا کے ساتھ، اور مکہ المکرمہ کے اور بھی بہت سارے لوگ، یہ ایک قافلہ بنا اور ملک شام کی طرف یہ قافلہ چل دیا۔ راستوں کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے ملک شام سے میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہاں راستے میں بسرا نامی ایک بستی پڑا کرتی تھی۔ اکثر قافلے یہاں ٹھہر کر جایا کرتے تھے۔ اس بسرا نامی جگہ میں وہاں عیسائیوں کا اور بعض لوگوں کے مطابق یہودیوں کا ایک عبادت خانہ تھا۔ اس میں ایک پادری اور راہب رہا کرتا تھا، جس کا اصل نام جرجیس یا سرجیس تھا، لیکن بحیرہ راہب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ بحیرہ راہب
یہ جرجیس یا سرجیس نامی شخص، یہ ایسا شخص تھا کہ مؤرخین نے لکھا ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگ صحابی کہلاتے ہیں، بنی اسرائیل میں نبی کے خاص لوگ حواری کہلاتے تھے، اور حواریین کے خاندان میں سے یہ شخص چلا ہوا آ رہا تھا، اور ان نبیوں کی بہت ساری باتیں، بہت ساری نشانیاں یہ اپنے پاس رکھے ہوئے تھا، اور یہ اس وقت کے صحیح مذہب اور مذہب کے صحیح طریقے پر قائم تھا۔ یہ اپنی عبادتوں میں بہت زیادہ مشغول رہتا تھا، اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ آنے جانے والے لوگوں سے ملاقات کرے۔ لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلا، یہ قریش مکہ کا، آپ کے چچا کا یہ قافلہ جیسے ہی اس بصرہ نامی بستی میں پہنچا، اسے پتہ چلا کہ قریش مکہ کا قافلہ آ رہا ہے، اور اس میں ممکن ہے نبی آخر الزماں بھی ہوں۔ تو یہ شخص اپنے اس گرجا گھر سے، اس عبادت خانے سے باہر آیا، اور باہر آ کر ان قافلے والوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے دور سے دیکھتے ہوئے ان قافلے والوں پر ایک چیز دیکھی جو اپنی آنکھوں سے اس نے مشاہدہ کیا کہ ان قافلے والوں پر بادل کا ایک ٹکڑا مستقل سایہ کیے ہوئے ہے، چاہے یہ درخت کے نیچے ہوں، چاہے کھلی فضا میں ہوں۔ بہرحال یہ اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں اس بات کی طلبگار تھی کہ جو کچھ یہ چاہتا تھا وہ اسے مل جائے۔ اس نے دیکھا اب قافلے کے لوگ اپنی سواریوں سے اتر کر ایک بہت بڑا درخت تھا اس کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ چونکہ معزز لوگ پہلے ہی وہاں آرام کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی کم عمر تھے، بچپنا تھا، اس لیے لوگوں نے اس طرف زیادہ توجہ بھی نہیں کی کہ آپ کو بھی آرام کے لیے بلا لیا جائے۔ درخت سایہ کیے ہوئے ہیں، معزز لوگ اس درخت کے نیچے لیٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام اخلاق اور اوصاف آپ کے اندر تھے، آپ نہایت حیا اور کرنے والے اور شرمیلے تھے، آپ ان سے الگ دھوپ میں ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس بحیرہ راہب نے دوسری چیز یہ دیکھی کہ جو درخت ان پر سایہ کیے ہوئے تھا، وہ درخت اپنا سایہ اس جگہ سے ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو لے گیا۔ اب بحیرہ راہب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یقیناً جس کی طرف میری آنکھوں کو ہے یہ وہی بچہ ہے۔ اب بحیرہ راہب کی طرف بڑھ گئی، اس کا دیدار اور آپ سے ملاقات کا شوق بڑھ گیا، لیکن وہ صاف لفظوں میں فوراً نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے اس بچے سے بات کرنی ہے۔ بحیرہ راہب نے وہ خود ان کے استقبال کے لیے چل کر آیا، ان سے ملاقات کی۔ سب سے ملاقات کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو آج کے کھانے کی دعوت دیتا ہوں، سبھی حضرات آج میرے مہمان ہیں، آپ میرے یہاں کھانا کھائیں گے۔ جبکہ آج سے پہلے اس بحیرہ راہب نے آ کر نہ کسی کی دعوت کی، نہ کسی سے ملاقات کی، لیکن قریش مکہ کے لوگوں کی یہ دعوت کر رہا ہے، جبکہ مقصد اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے۔ اب اس نے دعوت کی، دعوت کرنے کے بعد دیکھا سب لوگ کھانا کھانے آ گئے۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ سواریاں باہر بندھی ہوئی ہے، قافلے آتے جاتے رہتے ہیں، نہ جانے سواریاں کہاں چلی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں، چونکہ ان کو معلوم نہیں کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم سواری کی دیکھ بھال کر لینا، تمہیں کھانا یا تو یہی لا دیں گے یا بعد میں کھا لینا۔ جب سب لوگ دسترخوان پر پہنچ گئے، بحیرہ راہب کہنے لگا کیا تم میں کوئی اور ایسا شخص ہے جو دسترخوان پر ابھی نہ آیا ہو؟ لوگوں نے غور کی، کہا کہ سب آ گئے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ ہاں ایک بچہ ہے، وہ سواریوں کی دیکھ بھال کے لیے وہاں کھڑا ہوا ہے۔ تو بحیرہ راہب نے کہا اسے بھی بلا لیجئے، کیا وہ کوئی عزت دار گھرانے سے نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے قریش میں سب سے معزز خاندان، سب سے معزز گھرانے اور سب سے وجیح شخص عبد المطلب کا پوتا اور ان ابو طالب کا بھتیجا ہے۔ تو اس نے چچا ابو طالب سے ہی کہا کہ جائیے آپ ان کو بلا کر لے آئیے۔ چچا ابو طالب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے گئے۔ بحیرہ راہب کے خادم سب کو کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن وہ اپنی نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ رہا ہے۔ سب لوگ اطمینان سے کھانا کھا کر فارغ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنا کھانا تھا وہ کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد
اس شخص نے بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا میں اس بچے سے کچھ باتیں کر سکتا ہوں؟ چچا ابو طالب نے کہا کہ ہاں کر لیجئے، بچہ ہے بات کر لیجئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے الگ لے جا کر بات کی اور یہ کہا تمہیں لات اور عزیٰ کی قسم میں تم سے جو باتیں کروں گا مجھے اس کا جواب صحیح صحیح دینا۔ لات اور عزیٰ کی قسم اس لیے دی چونکہ وہ جانتا تھا کہ مکہ کے لوگ لات اور عزیٰ نامی بتوں کو بہت مانتے ہیں، لہٰذا جب میں ان کے بہت زیادہ ماننے والے بتوں کی قسم دوں گا تو یہ اس کی بات کی عزت کر کے بتا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کے اندر وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن سے رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری نظروں میں لات اور عزیٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لہٰذا میں ان کے اپنے دلوں میں کوئی عزت نہیں دیتا ہوں، ان کے قسم کو بھی کوئی اہمیت نہیں دوں گا۔ ابھی بچپنا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فطری کیفیت آپ کو دی تھی کہ آپ شرک سے، شرکیہ ناموں سے، شرکیہ باتوں سے بچتے تھے۔ اب بحیرہ راہب سمجھ گیا کہ یقیناً نور نبوت مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، اب مجھے جو باتیں پوچھوں تو سچ بتانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا جو آپ معلوم کریں گے میں سچ بتلاؤں گا۔ انہوں نے آپ کی ذات، اوصاف، آپ کی پسند کیا کیا چیزیں ہیں، آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں، رہنا کس طرح کا پسند کرتے ہیں، ساری چیزیں معلوم کی، کیونکہ اس نے اپنی کتاب کے اندر تورات یا انجیل کے اندر وہ تمام چیزیں پڑھ لی تھی جو نبی آخر الزماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرما دی ہیں۔ اس نے وہ تمام چیزیں معلوم کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یقیناً یہ وہی نبی ہیں۔ پھر اس نے شفقت اور نرمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف دیکھتے ہوئے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان دیکھا تو جو مہر نبوت جس کے متعلق یہ تھا کہ وہ انڈے کی حیت کی، نہ بالکل گور ہے نہ لمبی ہے، انڈے کی حیت کی ہے، اس طرح ابھرا ہوا گوشت ہے جس پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اگرچہ اتنا صاف نظر نہیں آتا تھا اور بچپنا تھا لیکن اس نے وہ علامت بھی دیکھی تو یہ پہچان گیا کہ یقیناً یہ نبی آخر الزماں ہیں۔ چونکہ یہ اپنے صحیح مذہب پر قائم تھا اور اپنے زمانے کے نبی کے حواریین کی نسل میں سے چلا ہوا آ رہا تھا، اس لیے اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً سچی محبت تھی۔ اس نے یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد چچا ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کو بطور مشورے کی کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، ایک خاص بات ہے کہ آپ اس کو ضرور مانیے گا۔ کہنے لگے کہ آپ کا یہ بھتیجا آگے چل کر ایک بہت بڑی شخصیت بننے والا ہے اور ہماری کتاب کے اندر جو علامتیں نبی آخر الزماں کی لکھی ہوئی ہیں وہ تمام علامتیں اس بچے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ آگے لے کر نہ جائیں، ورنہ وہاں کے یہودی اگر ان کو پتہ چل گیا کہ نبی آخر الزماں آپ کے ساتھ ہیں تو یا تو قتل کر دیں گے ورنہ ہر ممکن ان کو ستانے اور پریشان کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ انہیں واپس لے جائیں۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ جیسے ہی یہ بحیرہ راہب ابو طالب سے یہ باتیں کر کے پیچھے ہی مڑا تو اس نے دیکھا 7 لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے معلوم کیا آپ کون ہو؟ اس نے کہا کہ ہم شاہ روم کے بھیجے ہوئے ہیں اور شاہ روم کا یہ پیغام ہے۔ اس نے کہا ہے جو یہودی بادشاہ تھا اس وقت، اس نے کہا ہے کہ عرب کی سرزمین پر، مکے کی سرزمین پر نبی آخر الزماں کی پیدائش ہو چکی ہے، وہ ظاہر ہو چکے ہیں، اس لیے اس نے بھیجا ہے کہ انہیں ہمارے نسل میں ہونا چاہیے تھا، بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے تھا، وہ بنی اسماعیل میں آ گئے ہیں، اس لیے اس کا پیغام یہ ہے کہ اب ان نبی کو کسی طریقے پر بھی یا تو وہاں سے ہٹا لیا جائے یا کسی طریقے پر تکلیف دی جائے، ہم ان کے بھیجے ہوئے ہیں۔ بحیرہ راہب نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ کسی غلط فہمی کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی حفاظت کرنا چاہے دنیا میں کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانب ہے یہ پہچان چکا تھا لیکن یہ روم کے بادشاہ کے بھیجے ہوئے لوگ نہیں پہچان پائے تھے۔ بہرحال روم کے فرستادوں کو اس نے یہ باتیں کہہ کر بھیج دیا۔ ابو طالب کو نے یہ سارا منظر دیکھ بھی لیا، جو باتیں کہی گئی تھی ان کی تصدیق بھی ہو گئی، اس لیے چچا ابو طالب آپ کو لے کر واپس آ گئے۔ راستے میں جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں
ان کی منڈیوں میں تجارت کی، اور مؤرخین نے لکھا ہے کہ آپ کو 19 سے زیادہ نفع اس سفر میں ہوا، اور آپ خیر و عافیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ المکرمہ آ گئے۔ چچا ابو طالب جب آپ کی عمر 8 سال تھی، اب 12 سال تک آپ کی امانت، دیانت، صدق و صفائی ہر چیز کا مشاہدہ کر چکے تھے، آپ کی بہت ساری برکتوں کو دیکھ چکے تھے۔ راستے میں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، یہ دیکھا کہ بحیرہ راہب نے ساری چیزیں بتلائی، ان کی تصدیق بھی ہو گئی، تو جو محبت پہلے سے چلی آ رہی تھی اب وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ المکرمہ کے اندر آئے اور چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے، اسی طریقے پر رہتے رہے۔ چچا ابو طالب کی سرپرستی میں ہیں، لیکن چچا کا بھی کام کرتے ہیں، ان کی بکریاں بھی چرانے چلے جاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے مورخین نے لکھا کہ کچھ بکریاں آپ کی بھی اپنی تھی، آپ ان کو بھی چرانے کے لیے جاتے تھے، یہاں تک کہ عمر گزرتی گئی۔ جب آپ کی عمر مبارک 24 سال ہو گئی اور علاقے میں یہ آپ کی سچائی اور آپ کے بزنس کا طریقہ، آپ کی تجارت کا طریقہ مشہور ہو گیا۔ کیا مشہور ہو گیا تھا کہ عرب کے اس وقت کے لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں وَكَانَ خَيْرُ شَرِيكٍ لَا يُمَارِي وَلَا يُشَارِي۔ عرب کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ محمد ہمارے ساتھ تجارت کریں، چاہے سارا کام ہمارا ہو لیکن ہماری تجارت کو وہ کیا کریں، چونکہ ایک ایسا وصف تھا کہ سارے لوگ اس کو دیکھ کر سمجھ جایا کرتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ وَكَانَ خَيْرُ شَرِيكٍ، آپ ایک نمبر کے ٹاپ کے ساجی ہوا کرتے تھے، بہترین ساجی ہوا کرتے تھے، اور آپ کے بزنس کے طریقے میں جو سب سے پہلی چیز تھی لا یماری ولا یشاری، نہ آپ جھگڑا کرتے تھے نہ بحث و مباحثہ کرتے تھے، پیار اور محبت کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ آپ کے اس وصف کو دیکھ کر گراہک اوروں کو چھوڑ چھوڑ کر آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا تجارت کا طریقہ اس وقت کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ اس تجارت کے طریقے کے ساتھ ساتھ کہ نہ جھگڑا ہے نہ جھوٹ ہے نہ بحث و مباحثہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ بولتے تھے، اور وعدہ جو کر لیا وعدے کے سچے تھے، کہ آپ بولنے میں بھی سچے تھے، عمل کرنے میں بھی سچے تھے۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت ہے، آپ کا ایک واقعہ لکھا، عبداللہ ابن ابی الحمصہ رضی اللہ عنہ بعد میں یہ ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کا کوئی لین دین چل رہا تھا، خود بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی کہ میں آپ کو مکمل دے سکوں، چنانچہ میں نے وعدہ کیا کہ آپ ذرا یہی ٹھہریں، میں یہ اور رقم لے کر آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں انتظار میں رہے، 3 دن اسی جگہ پر رہے۔ ابھی آپ کو مقام نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا، ابھی تو آپ 40 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچے۔ اس عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی آپ کے یہ اوصاف آپ کے اندر اتنے اچھے سے آ چکے تھے کہ آپ وعدے کے اتنے سچے کہ اسی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ 3 دن کے بعد اتفاقیہ طور پر وہاں سے عبداللہ ابن ابی الحمصہ گزرے، اور دیکھ کر انہیں یاد آیا کہ اوہو میں 3 دن پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا اور میں بھول گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عذر کرنے لگے، کہنے لگے میں بھول گیا تھا، میرے یاد نہیں رہا تھا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لقد شققت علیہ، کہ آپ نے مجھے مشقت میں ڈال کر رکھا ہے 3 دنوں سے۔ انا ہاہنا منذ 3 انتظرک، میں یہاں 3 دن سے بیٹھا ہوا، 3 دن سے ٹھہرا ہوا آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ آپ 3 دنوں تک ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ سچ بولتے بھی ہیں اور لوگوں پر سچائی کی بنا پر یقین اور وشواس بھی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن ابی الحمصہ بہت شرمندہ ہوئے اور معافی تلاشی کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ سچ بولنا، اور جیسا کہ بیان کیا کہ لا یماری ولا یشاری، نہ کوئی جھگڑا ہے نہ بحث و مباحثہ ہے۔ امانت اور دیانت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشہور ہو گئے تھے کہ عرب کے لوگوں نے آپ کو 2 لقب دیے تھے، جبکہ وہ آپ پر ایمان بعد میں بھی چل کر نہیں آیا، ان لوگوں نے بھی القاب دیے۔ وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے سچے ہیں۔
وہ آپ کی اس سچائی کو اتنا مانتے تھے، لیکن اگر دل سے وہ ایمان نہیں لائے، اس کا اقرار نہیں کیا، لیکن اس بات کو ضرور مانتے تھے۔ حضرت ابو سفیان جب تک ایمان نہیں لائے، ایک مرتبہ حبشہ کے بادشاہ کے سامنے پیشی ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ جو آپ کے یہاں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کیسے ہیں؟ حالانکہ یہ جھوٹ بول سکتے تھے، چونکہ ایمان نہیں لائے تھے، یہ جو چاہتے برائی کرتے، لیکن انہوں نے بادشاہ کے سامنے اقرار کیا کہ محمد وعدے کے سچے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ شخص عام لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا تو وہ اللہ کے پیغام لانے کا اور پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ سچے نبی ہیں۔ حالانکہ انہوں نے دیکھا نہیں، تجربہ نہیں کیا، لیکن اس بات پر انہوں نے بھی اقرار کیا۔ ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا کٹر سے کٹر دشمن تھا، بڑا سخت تھا، اور شاید اس نے آپ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مسلمانوں کو پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کسی بھی طرح کی۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم سچ بولتے ہو، تمہاری ساری باتیں سچی ہیں، لیکن اگر میں تمہارے ہاتھ پر ایمان لے آؤں گا تو مجھے بلال جیسے غریب لوگوں میں اور غلاموں میں بیٹھنا پڑے گا، یہ میری شان کے خلاف ہے، اس لیے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ دل اس بات پر آمادہ کرتا تھا، انہیں مجبور کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انگلی رکھنے کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں کہ تم عیب لگا سکو، انگلی رکھنے کے برابر ایسی جگہ نہیں کہ تم جھوٹ بول سکو، لیکن ان کا تکبر، ان کا غرور اور گھمنڈ وہ انہیں ایمان قبول کرنے سے روکتا تھا۔ ورنہ تو ابو جہل جیسا کٹر دشمن اتنی بڑی بات کہہ رہا ہو، اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے لوگوں اور خود بنی اسرائیل کے متعلق قرآن کریم میں یہ بیان فرما دیا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، آسمانی کتاب ان پر نازل فرمائی، وہ اس کتاب کے پیروکار بنے، دنیا میں آسمانی مذہب کے کہلانے والے بنے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اولاد اگر 10-20 سال کے بعد بھی گھر لوٹے تو ماں باپ پہلی نظر میں پہچان جاتے کہ میری اولاد ہے۔ بچپن کا کھویا ہوا جوانی میں ملے، رنگ روپ سب کچھ بدل جائے، لیکن پہلی نظر پڑتے ہی ماں باپ پہچان جاتے کہ میری اولاد ہے، بھولتے نہیں ہیں۔ اولاد میں کبھی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میرا ہے یا یہ کسی اور کے محلے والے کو اپنا بنا لیا، آدمی پہچان جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جس طرح اس میں شک نہیں ہو سکتا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں اور نبی کو پہچاننے میں شک نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ حق بات کو چھپایا کرتے ہیں، اس لیے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہے جو اس قدر سچائی، امانت اور دیانت کے ساتھ گزری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی اتباع اور سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔